اور پھر ہماری گاڑی اس روڈ پر تھی، اس روڈ پر جہاں کل کسی وقت میں پتہ نہیں میں کیا دیکھنے آئی تھی وہاں، اسے کیا کل کا وہی ہونا تھا یا پھر میں شاید ایکسیڈنٹ کا کوئی نشان ڈھونڈنے آئی تھی۔ اس سڑک پر ایک گاڑی اور بائک کے درمیان ہونے والے ایکسیڈنٹ کا نشان، یا پھر شاید میں پتہ نہیں میں کس لیے وہاں آئی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف کہیں بھی کچھ بھی نہیں تھا اور سڑک پر صرف ٹریفک تھی۔ نامانوس لوگ، صرف وہ چہرہ نہیں تھا چہرہ، مگر مومی چہرہ کب تھا میرے لیے؟ وہ تو صرف ایک آواز تھی۔ مجھے کیوں یہ یقین ہو گیا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی مجھے کال نہیں کرے گا؟ مجھے یہ یقین کیوں ہو گیا تھا کہ وہ نہیں رہا تھا؟ خیابان شمشیر ختم ہو گئی تھی اور زندگی، بس زندگی ختم نہیں ہوتی۔ تم میرے لیے کیا کر سکتی ہو میمی؟ اس نے ایک دن مجھ سے پوچھا تھا۔ سب کچھ، میں نے بڑے یقین سے جواب دیا۔ سب کچھ کیا؟ سب کچھ مطلب سب کچھ۔ جو لوگ سب کچھ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بعض دفعہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ اس نے طنز کیا تھا۔ میں کر سکتی ہوں، میں نے دعویٰ کیا۔ ملنے آ سکتی ہو مجھ سے؟ میں بول نہیں سکی، وہ بے اختیار ہنسا۔ بس بولتی بند ہو گئی۔ سب کچھ کر سکتی ہو، اس نے میرا جملہ دہرایا۔ بس ملنے نہیں آ سکتی، میں نے بے چارگی سے کہا۔ اگر میں مر جاؤں تب بھی نہیں؟ ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ آخر تم کیوں مرو گے؟ کیوں میں انسان نہیں ہوں کیا؟ اس نے مجھے چھیڑا۔ ہاں، مگر میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں بات کو کیسے مکمل کروں۔ مجھے یقین ہے کہ تم میرے مرنے پر کبھی نہیں آؤ گی، اس نے ایک بار پھر کہا۔ ہاں، کیونکہ تمہارے مرنے سے پہلے میں خود مر جاؤں گی۔ یہ دھمکی ہے، اس نے ہنس کر کہا۔ پتہ نہیں، میں نے مدھم آواز میں کہا۔ لڑکیاں جھوٹ بہت بولتی ہیں، اس نے بلند آواز میں کہا تھا۔ اور ٹھیک کہا تھا، لڑکیاں جھوٹ بہت بولتی ہیں۔ ہماری زندگی جھوٹ سے شروع ہو کر جھوٹ پر ختم ہو جاتی ہے، اور ہم تو اپنے آپ سے بھی کبھی سچ نہیں بول سکتی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بھی صرف وہ دیکھتی ہیں جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، وہ نہیں جو آئینے میں ہوتا ہے۔ میں بھی جھوٹی تھی۔ مہر، اب اخبار کیوں اٹھا لیا؟ امی نے گھر پہنچتے ہی مجھے لاؤنج میں پڑا اخبار اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ تمہیں کہا ہے کہ تم جا کر سو جاؤ اور تم پھر اخبار لے کر بیٹھنے لگی ہو۔ پھر کوئی ایسی ویسی خبر پڑھ لو گی تو انہیں پریشانی لاحق ہوئی۔ میں سونے لگی ہوں، اگر نیند نہیں آئی تو اخبار دیکھوں گی، میں نے امی سے کہا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم سے ٹیبلٹ لے کر لیٹنا، پھر نیند کیسے نہیں آئے گی؟ میں نے امی کی بات کو نظر انداز کیا اور اخبار لے کر اپنے کمرے میں آ گئی، مگر اخبار پڑھنے کی بجائے میں نے دراز کھول کر اس میں رکھ دیا اور اپنے بیڈ پر لیٹ گئی۔ مجھے اندازہ تھا کہ بابا تھوڑی دیر میں میرے کمرے میں آ کر مجھے دیکھیں گے۔ وہ گاڑی اندر کھڑی کر رہے تھے اور ایسا ہی ہوا تھا۔ انہوں نے کچھ دیر بعد دروازہ کھول کر اندر جھانکا، مجھے آنکھیں بند کیے لیٹا دیکھ کر وہ مطمئن ہو گئے اور دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اخبار نکال کر میں نے اس کے ایک ایک صفحے پر، ایک ایک کالم پر ایک ایک خبر چھان ماری۔ وہاں خیابان شمشیر پر بائک کے کسی حادثے کے بارے میں کچھ نہیں تھا۔ 24 گھنٹوں میں پہلی بار مجھے اپنے اندر زندگی کی رمق محسوس ہوئی۔ وہ مر گیا ہوتا تو خبر ضرور ہوتی۔ ہو سکتا ہے وہ زندہ ہو، صرف زخمی ہو، اور زخموں کا کیا ہے، وہ تو بھر جاتے ہیں، مندمل ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایک بار پھر دھڑکتے دل کے ساتھ پورے اخبار کو دیکھا، پھر ایک سطر، ایک ایک خبر، ایک ایک لفظ۔ نہیں، کل خیابان شمشیر پر کسی ایکسیڈنٹ میں کوئی نہیں مرا تھا۔ میرے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ تو کیا وہ زندہ تھا؟ نہیں، زندہ ہے، اور اگر زندہ ہے تو میں بیڈ سے اٹھ کھڑی ہو گئی، اور اگر زندہ ہے تو میں کمرے کے چکر کاٹنے لگی، اور تب مجھے اللہ یاد آیا، وہ اللہ جو انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں موت اور زندگی ہے۔ دعا ایسے مانگنی چاہیے کہ انسان کو اس سے ایک چیز کے علاوہ کسی اور چیز کا خیال نہ رہے، اور دعا ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ میری امی نے بچپن میں ایک بار مجھ سے کہا تھا، اور میں نے دعا کے دوران اپنے ذہن کو فوکس کرنا سیکھ لیا تھا۔ میں بہت مطمئن ہو کر دعا مانگا کرتی تھی۔ میرا ذہن اس ایک چیز کے علاوہ کسی اور کی طرف جاتا ہی نہیں تھا، کوئی دوسرا خیال میرے پاس بھٹکتا ہے تک نہیں تھا، اور میں جانتی تھی میری دعائیں قبول ہوتی تھیں، اور یہ صرف میں نہیں جانتی تھی، دوسرے بھی کہتے تھے۔ مجھے دعا مانگنا آتا تھا، یا پھر یہ کہوں کہ مجھے اللہ سے مانگنا آتا تھا۔ مجھے لگتا تھا میری دعا اس لیے بھی قبول ہوتی تھی کیونکہ میں صراط مستقیم پر تھی۔ میں گناہ سے اپنے آپ کو بچاتی تھی، علائشوں سے خود کو دور رکھتی تھی، ذہنی غلاظت سے کوسوں دور بھاگتی تھی، اور میں عبادت بھی کرتی تھی، بغیر کسی خاص مقصد کے، بغیر کسی خاص وجہ کے، صرف اس لیے کیونکہ عبادت اللہ کو خوش کرتی ہے اور خوش رکھتی ہے، 100 آفات سے بچاتی ہے، اور تب میری زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، اللہ کو خوش رکھنا۔
तमानियत कल्ब पाना, तब अल्लाह से प्यार था मुझे। वो हर वक्त अपने पास महसूस होता था। मैं सोचती थी इसके बारे में, इन चीज़ों के बारे में जो इसे खुश करती होंगी, इन चीज़ों के बारे में जो इसे नाराज़ करती होंगी। और शायद ये मोहब्बत इसलिए भी थी क्योंकि मैं तहज्जुद पढ़ती थी। रात के पिछले पहर जब सारी दुनिया सो रही होती थी, मुझे लगता था नमाज तो दिन में करोड़ों लोग पढ़ते हैं, जो नहीं भी पढ़ते वो नमाज के बगैर भी अल्लाह को पुकारते होंगे, मगर रात को तहज्जुद के वक्त अल्लाह के पास मेरे लिए ज़्यादा वक्त, ज़्यादा तवज्जो होगी। इस वक्त इसके पास लोगों का रश नहीं होगा। इस वक्त वो मेहर समी की बातें ज़्यादा गौर से सुनेगा। मोहब्बत में भी तो ऐसा ही होता है। सबसे ज़्यादा करीब, सबसे ज़्यादा कुर्ब तब पैदा होता है जब दो मोहब्बत करने वाले इतना वक्त पाते हैं कि वो एक दूसरे से कुछ कह सकें। और सबसे ज़्यादा इन्हमाक तब पैदा होता है जब आसपास कोई ऐसी शय ना हो जो तवज्जो भटकाए। और रात को खामोशी तन्हाई में अल्लाह के सिवा और कौन होता है जो तवज्जो अपनी तरफ खींचे। तो मैं रात को तहज्जुद में अल्लाह से बात किया करती थी, और पता नहीं क्यों, मगर मैं कभी तहज्जुद में इस तरह दुआ नहीं करती थी जिस तरह नमाज के बाद करती थी। मुझे लगता था हर वक्त अल्लाह से मांगने के लिए मैं क्या इसकी इबादत करूं। कभी सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करने से, ये बताने के लिए भी तो मुझे उसके सामने झुकना चाहिए कि मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, बेपनाह मोहब्बत। लोग तहज्जुद सिर्फ मांगने के लिए पढ़ते हैं। जो चीज़ सारा दिन इबादत करके ना मिले वो तहज्जुद में मांगी जाए, तब दुआ कबूल होती है।